بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ امر خوش آئند ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ویکسین نہ صرف بن چکی ہے بلکہ مختلف ممالک میں اس کے دینے کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن یہاں یہ وضاحت بھی بہت ضروری ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین لینے کے بعد بھی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور اختیار کرنا پڑیں گی اور ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی کم از کم 5 وجوہات ہیں۔ ان وجوہات میں جانے سے قبل گزشتہ ویڈیو میں جو کرونا وائرس کی ویکسین کے حوالے سے بات کی تھی کہ اس کے خلاف بے بنیاد جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو نظر انداز کیا جانا چاہیے، اور کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اسے ضرور لینا چاہیے۔ اس کے بعد وہاں ناروے میں تقریباً 23 افراد جو ہیں وہ اس کرونا وائرس کی ویکسین کے بعد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جس کے بارے میں کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں ہوئیں اور کہا گیا کہ جی یہ ویکسین کی وجہ سے اتنے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ سویڈن میں بھی ایک شخص کی جو ہے وہ اس کے بعد موت ہوئی، لیکن سویڈن میں انہوں نے پوسٹ مارٹم کے بعد بتایا کہ یہ جو شخص جس کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی عمر ہی جو 97 ایئرز کی تھی، تو وہ دیگر صحت کے مسائل کی وجہ سے اس کا جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اسی طرح ناروے میں ہمارے بہت اچھے دوست اور میڈیکل اسپیشلسٹ جناب ڈاکٹر ندیم حسین سید نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہاں ناروے میں جو 23 افراد کرونا وائرس کے بعد جن کی موت ہوئی ہے، وہ ناروے میں یہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام جو 85 سال سے زائد عمر کے لوگ ہیں ان کو پہلے ویکسین دی جائے۔ اب 85 سال سے زائد عمر کے لوگ جو ہیں اکثر وہ صحت کے ان کے مسائل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان 23 میں سے جب 13 لوگوں کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا گیا تو یہ بالکل واضح ہوا کہ وہ ویکسین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کو اس قسم کی بیماریاں تھیں۔ اگر ان کو ویکسین نہ دیتے تب بھی جو ہے وہ ان کی موت ہو جانی تھی، کیونکہ ان کی صحت اتنی زیادہ بگڑی ہوئی تھی، اور اس میں بھی لوگ جو ہے وہ 90 سال سے زائد عمر کے تھے۔ لیکن اب وہاں کی حکومت نے پالیسی تبدیل کر لی ہے، اور جو لوگ صحت کے عوارض میں مبتلا ہوں گے ان کو شاید اس سے وہ ایگزمپٹ کریں گے۔ تو یہ ویکسین کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہو رہی، اور گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ جو ویکسین کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ دراصل اس چیز کی بھی علامت ہے کہ ویکسین کام کر رہی ہے، اور سائیڈ ایفیکٹ تو ہر میڈیسن کے ہیں۔ سب سے سیف جو میڈیسن اور دنیا میں سب سے زیادہ جو استعمال ہوتی ہے وہ پیراسٹامول ہے، الویڈون کے نام سے سویڈن میں بکتی ہے، اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ تو سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ویکسین جو ہے اس کے استعمال سے کرونا وائرس سے بچنا زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ویکسین جو ہے وہ کرونا وائرس کا علاج نہیں ہے، یہ اس سے بچاؤ کی تدبیر ہے۔ یہ ویکسین اس مرض سے بچاتی ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس کی میڈیسن نہیں ہے۔ اب ان 5 وجوہات کی طرف آتے ہیں کہ کرونا وائرس لینے کے باوجود جو سماجی فاصلہ ہے یا ماسک کا استعمال ہے یا جو ہاتھوں کو جراثیم کش محلول سے صاف رکھنا ہے یا دوسری جو تدابیر ہیں، ان کو بعد میں بھی ہمیں اختیار کرنا ہوگا، ان کو ترک نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ویکسین کتنے مدت میں ایک ملک یا ایک جو پاپولیشن ہے اس کو ویکسین ملتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں 1 سال لگ جائے، ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس کا عرصے کا ہمیں علم نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی ابھی علم نہیں ہے، چونکہ یہ نئی ویکسین آئی ہے، کہ یہ کتنی مؤثر ہے، کتنی امیونٹی پیدا کرتی ہے۔ تیسری چیز یہ بھی ہمیں معلوم نہیں کہ جن لوگوں سے ہم مل رہے ہیں انہوں نے ویکسین لی ہے یا نہیں لی، چونکہ اس میں مدت بہت زیادہ ہے، تو کچھ لوگوں نے اس طرح ویکسین لی ہو، کچھ نے نہیں لی ہو۔ اور چوتھا یہ ہے کہ یہ ویکسین کتنے عرصے تک امیونٹی رکھتی ہے، کتنے عرصے تک جو ہے وہ مؤثر رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 5ویں ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بعض کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ری انفیکشن بھی ہو سکتی ہے یا دوسرے اس طرح کے عوامل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ کرونا وائرس کی ویکسین لینے کے باوجود جو احتیاطی تدابیر ہیں، سماجی فاصلے کی، ماسک کے استعمال کی، ہاتھوں کو صاف رکھنے کی، بھیڑ سے بچنے کی، غیر ضروری میل جول کی، یہ ہمیں کافی عرصے تک جو ہے وہ جاری رکھنا ہوں گی جب تک کہ حالات جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
جو ہے وہ تندرستی دے اور آپ کو اس بلا سے محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.